Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آرٹ آف پیرنٹنگ یعنی فن نگہداشت. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اولاد کی تربیت کرنا, اس کی تعلیم کا خیال رکھنا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہمیشہ ہم بات کرتے رہیں تعلیم و تربیت کی, میں اس کے ساتھ صحت بھی جوڑتا ہوں. جب بھی کسی سے کہتا ہوں تو اسے کہتا ہوں اپنے بچوں کی تعلیم, تربیت اور صحت, تینوں چیزوں کا. صحت اچھی نہیں ہوگی تو جسم اچھا نہیں ہوگا, کام اچھا نہیں کرے گا, اور جسم اچھا نہیں ہوگا, صحت مند نہیں ہوگا تو دماغ صحت مند نہیں ہوگا, تو وہ نہ تعلیم میں اچھا ہوگا نہ کسی اور چیز کے اندر اچھا ہوگا, وہ پروگریس نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک پیکیج ہے, یہ تینوں چیزوں کو سائملٹینیسلی لے کے چلنا ہے. اچھا, اس کا کسی دولت سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ اچھی تعلیم دے سکو گے, اچھی تربیت کر سکو گے, صحت مند رکھو گے بچوں کو, اور نہ اس کے اندر تعلیم کا ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو جاہل رکھو گے. دیکھیے, پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اندر, تو وہ غربت تھی, ان کے پاس پیسے دولت نہیں تھے, نہ تعلیم تھی, اور انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھا پڑھایا. آپ انڈیا کے اندر دیکھیے, ہمارے بچے بہت اچھے پڑھتے رہے, جو ہماری پچھلی جنریشن تھی, میرے فادر اینڈ آنورڈ. اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان بننے کے بعد یہاں شفٹ ہوئے, اس کے اندر بھی کچھ کی تعلیم اچھی تھی, لیکن بہت سو کی تعلیم اچھی نہیں تھی. زیادہ پرائمری پاس تھے, کوئی پیسے نہیں تھے, دولت نہیں تھی, لیکن انہوں نے دیکھیے اپنے بچوں کی تعلیم, تربیت اور صحت پہ کتنی توجہ دی. سادے کھانے کھلاتے تھے, اچھے کھانے کھلاتے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی تعلیم کا خیال رکھتے تھے. اور انہوں نے جو الٹریٹ پیرنٹس تھے, ان کے بچے دیکھیے آپ ڈاکٹر انجینئر بنے, اچھے عہدوں پر گئے, بڑے ترقیاں کی ہیں انہوں نے. تو اس کے لیے کسی تعلیم تربیت کی آپ کی اپنی تعلیم تربیت یا آپ کی اس کی دولت کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ ایک چیز طے کر لیجئے, آپ کا صرف ایک ڈیسیژن ہے کہ ہاں جی, میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے, اچھی تربیت دینی ہے, ان کی صحت کا خیال رکھنا, تو آپ کے بچے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہو جائیں گے. اور ایک اس سے ایگزیکٹو بننے کے اور ایک اچھے تعلیم یافتہ بیٹے یا بیٹی کے بجائے اگر آپ کے 10 کلرک ہیں بچے, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ ان کو فائدہ ہے. تو آپ کے بچے جتنے بھی ہوں, کم ہو زیادہ ہوں, آپ اس کے اندر ان کو کیجیے. دوسری بات یہ کہ بچوں میں ڈفرینس رکھتے ہیں. بعض جگہ بچیوں کو ترجیح دی جاتی ہے کہ نہیں, یہ بچی جو ہے یہ بڑی اہم ہے, اور آج کل ایجوکیشن کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ بچیوں کو بہت سارے لوگ ترجیح دیتے ہیں, بیٹوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, تو اس کے اندر وہ نہیں ہو. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ بعضوں کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے بڑے بیٹے سے یا تو بہت محبت کرتے ہیں, یا سب سے جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں. جس بچے کو بھی آپ پلاٹ کریں گے, آپ کے 4 بچے ہیں, اس میں سے ایک بچے کو آپ پلاٹ کر کے دیکھ لیجئے, آپ شروع میں آبزرو کر لیجئے, باقی 3 بچے اس سے نفرت کریں گے. اور یہ جو بچوں کو جوائنٹ کرتی ہے, جو محبتیں ہوتی ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے جو خون دینے کا ہوتا ہے, وہ بچپن سے ہی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو بعد میں کیا ہوگا؟ اس لیے آپ بیلنس بہت رکھیے, بہت بیلنس کر کے رکھنا ہے آپ کو. اچھا, اب اس کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ ایجوکیشن کی, تعلیم کی دی. ان کو تعلیم آپ بہتر سے بہتر دیجئے, گھر پہ انہیں پڑھائیے. آپ ٹیوشن پہ مت بھیجیے, ٹیوشن پہ مت. اب ہمارے یہاں اکیڈمی کا رواج ہو گیا, نہیں, آپ گھر پہ پڑھائیے. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ اپنے بچے کو سامنے بٹھا دیجئے کہ وہ پڑھے. اس کی کتابوں کاپیوں کو چیک کیجئے, اس کی کاپیوں کو دیکھیے کہ کتنے کراس ہوئے, کتنے غلط ہوئے, کتنے صحیح ہوئے, ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا, کیا ریمارکس دیے ٹیچر نے. آپ انہیں پڑھیے, آپ اسے سمجھیے, آپ اس کی پروگریس دیکھیے. اور جو بھی بچے نے پڑھا ہے اس سے کوشش کیجئے کہ جو اسکول میں یا یونیورسٹی میں چل رہا ہے اس سے ایڈوانس, وہ ہر سبجیکٹ کا ایک آدھ چیپٹر جو ہے وہ ایڈوانس پڑھ کے. اس سے کیا ہوگا, بچے کا کانفیڈنس ہوگا اور وہ آگے سے آگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو دوسری چیزیں بھی پڑھائیں. صرف اسکول کی کتابیں نہیں پڑھائیں, اسکول کا جو سلیبس ہے وہ نہ پڑھائیں, اس کے علاوہ بھی سب ہسٹری ہے اور دوسرے سبجیکٹ ہیں اسے وہ پڑھائیں. اس کے اور دوسرا, ایک سے زیادہ لینگویج کو کوشش کریں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یا تو جو
جو وہ انگلش سیکھے. جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انگلش لکھو، باقی اردو کو بھول جاؤ اور اپنی مادری زبان بھول جاؤ. اور جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اردو بولو، مت بولو اپنی، نہ سندھی بولو، نہ پنجابی بولو، نہ پشتو بولو. نہیں، یہ تینوں زبانیں آنی چاہیے. اور ایک بچے کے اندر کیلیبر اتنا، ایک زمانے میں دیکھیے کہ جیسے شاعر حرش زبان تھے، شاہ لطیف بھٹائی وہ شاعر حفظ زبان تھے، 7 زبانیں جانتے تھے. تو زبانیں جتنی بھی بچہ بولے گا اس سے اس کی ووکیبلرٹی بھی بڑھے گی، اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر اس کی نالج بڑھے گی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک سے زیادہ زبانیں سکھائیے، آپ اس کو عربی سکھائیے، آپ دوسری. ہمارا بہت سارا لٹریچر فارسی میں، ایک زمانے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، اب نہیں پڑھائی جاتی. تو آپ ایک سے زیادہ کوشش کریں زبان کی، اور مادری زبان کی کوشش کریں کہ وہ. تو تعلیم پر آپ بہت زیادہ تر توجہ دیجیے. اور اس کے بعد آ جائیے تربیت کے اوپر. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ بچوں کو شیر کی آنکھ سے دیکھو، سونے کا لقمہ کھلاؤ شیر کی آنکھ. یعنی بہترین اس کو ساری فیسلٹیز دو، سارا کھانا سب کچھ بہترین دو، لیکن اسے شیر کی آنکھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آپ مار کٹائی کرتے رہو، انہیں پیار سے سمجھاؤ، انہیں وہ کرو، ان کو ڈسپلن سکھاؤ. آپ ان کو ڈسپلن کا عادی بنا دو. اب جب وہ بچہ آپ کا ڈسپلن کا عادی ہو جائے گا تو وہ اس میں بہتر ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کمپیئر نہیں کرو. آپ ایجوکیشن کے اندر بھی نمبر گیمز نہیں کرو کہ تمہیں فرسٹ آنا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا تو جو ہے نا، تو نے فرسٹ آنا ہے، بہت اچھا کرنا ہے، پھر تیرے کو بہت اچھی نوکری مل جائے گی، پھر تیری شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے گی، تیرے کو اچھی حور پری مل جائے گی. اس کو بچپن سے ہم یہ چیزیں یہ اس کو جو ہے نا ہم گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. اب اگر اس کو ان بٹوین کوئی لڑکی مل گئی تو وہ کہتا ہے اب پڑھنا، اب باقی چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں، میرے جو حاصل حصول کرنا تھا وہ تو حاصل حصول کر لیا. نہیں، اس کو بتائیں کہ تم نے جو ہے اچھا پڑھ کے اچھا انسان بننا ہے، اور اس کے علاوہ تم نے جو ہے اس کے اندر تم نے کوئی کاروبار کرنا ہے. کاروبار بہت اچھا، ہم بچپن میں اس کے ذہن پہ ڈالے کاروبار کرے تو وہ اس کے امپیکٹس بہت اچھے ہوں گے. تو اسے ہم کاروبار کی طرف لے کر آئیں، اسے فائنینشیل نالج بھی دیں. ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اندر کوئی فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے، فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے. ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ، اس کی اسکولنگ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل لٹریچر بھی دیں، اور بزنس کی بھی اس کو گائیڈنس دیں. تو ہم ان چیزوں کے حساب سے کریں، اور اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، نہ کسی رشتہ دار سے، نہ کسی دوست سے، نہ کسی اس کے کلاس فیلو سے، اور نہ دوسرے بچوں کے ساتھ. ہر بچہ یونیک ہوتا ہے، اور اس کی دیکھیں ایکسل کیا ہے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نا، ہم اس کے اوپر وہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ اس کے اندر کلاس 8 9 وغیرہ میں آ جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے پائلٹ بننا ہے، تم نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے. اس کے ذہن کے اندر کچھ اور ہوتا. آپ پہلے سے بھی اگر اس کی ذہن سازی کرنا چاہیں، جیسے اگر آپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے بچپن کے اندر جو ہے، جو ڈاکٹر کے پلاسٹک کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ اس کو دیجئے کھیلنے کے لیے. اس کو ڈاکٹرز کے لیے اس کی ذہن سازی کیجیے، اس کی برین واشنگ کیجیے کہ سب سے اچھا پروفیشن ہے اور بڑا اچھا ہے، اور اس کے اندر جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس سے بڑا ثواب ہوتا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے. اللہ بھی خوش ہوتا ہے، بندے بھی خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اس سے تمہیں ترقیاں ملتی ہیں، دنیاوی ترقیاں بھی ملتی ہیں. اس طرح سے آپ اس کو کریں، بچپن سے لے کے چلیں. یہ نہیں کہ آخر کے اندر آپ کہیں کہ جی تو نے ڈاکٹر بننا ہے، اب اس کا ذہن جو ہے وہ انجینئر بننے کی طرف ہو گیا، یا اس کا کسی اور طرف. تو آپ اس کو اس طرح سے، آپ اگر کوئی آپ کی پریفرنس ہے، اور جو بھی بچہ کرتا ہے پریکٹیکل لائف کے اندر، اسے کرنے دیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ وہ جو ہے کاروبار کرے. کیونکہ بچہ جب پڑھ کے نکلتا ہے، آپ اسے اسکول کے زمانے کے اندر کاروبار کی تربیت دیجئے، اور چھوٹا موٹا کاروبار جب وہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھ رہا ہو، کالج میں پڑھ رہا ہو، تو چھوٹا موٹا پارٹ ٹائم کاروبار کرا کے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جب پڑھ کے نکلے گا تو وہ کاروبار اس کا کچھ نہ کچھ جم چکا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر فائنینشیل لائبلٹیز اور ابلیگیشن اتنی نہیں ہوگی، تو وہ سکون سے اپنا کاروبار کر سکے گا، اپنے کام کاج کو بڑھا سکے گا. تو آپ اس میں تربیت کے لیے سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ اپنا ایک گھر کا کلچر بنائیے، آپ اپنی ویلیوز بتائیے. آپ اس میں ویلیوز کے اندر آپ لکھیے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، نہیں ہوگی، نہیں ہوتی، ہم نہیں کرتے.
ہم حسد نہیں کرتے, ہم نفرت نہیں کرتے, ہم ٹونٹنگ نہیں کرتے, ہم لیگ پولنگ نہیں کرتے, ہم کچھ نہیں کرتے. تو کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. ہماری ویلیوز یہ ہیں, ہمارا کلچر اس گھر کا یہ ہے. یہ لکھ دیجیے آپ. اس کے بعد پھر آپ لکھیے کہ پازیٹیوٹی, کہ ہم ہر معاملے میں پازیٹیو ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں, ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کرتے ہیں, اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہم وہ ضرورت بھی دیتے ہیں, اگر اس کو کسی نالج یا ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لکھ دیجئے. بچے کا جو اسٹڈی روم ہے اس پہ آپ ایک پوسٹر پہ لکھ کے دے دیجئے یہ ویلیوز, کہ ہم سچ بولتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم دھوکہ نہیں دیتے, ہم کسی کے ساتھ, ملک کے ساتھ بھی ہم وفادار ہیں, ہمیں اپنے ملک سے بھی پیار ہے, لیکن ہمیں کسی قوم سے, کسی لوگوں سے, کسی سے نفرت نہیں ہے. ہمیں اپنے گھر سے پیار ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پڑوسی سے نفرت ہوگی تو ہمارے گھر کی محبت ہوگی, نہیں, ہمارے ایک سے محبت کریں, محبت کا درس دیں اس کی. اور اس کے علاوہ فریج کے اوپر یا کسی ایسی جگہ پہ کچن کے اندر جہاں بچے زیادہ ہوتے اکثر جاتے ہوں, تو وہ وہاں پر ایک پوسٹر لگا دیجئے جس کے اندر یہ چیزیں ہوں. تو یہ ویلیو. دوسرا, اس کو چیزیں سکھائیے. تعلیم کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کو سکھانے کی ضرورت ہے, اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اسے اچھا انسان, اچھا اخلاق اس کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کی تربیت آپ بہت اچھی کریں, اور لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا کریں. فائنینشیل ایجوکیشن بھی آپ اس کو دیں, اس کو بہت ساری لٹریسی دیں. آپ اس کو انگلش کے اندر کانفیڈنس دلائیں. آپ اسے کہیں کہ انگلش میں بات کرو. آپ نہیں بات کر سکتے, کوئی نہیں, اسے کہو اپنے دوستوں کے ساتھ انگلش, اور بولو کہ جس دن تم نے ایک لفظ بھی اردو کا نہیں بولا, ساری انگلش کے اندر اپنے دوست سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے بہن بھائی سے بات کی, تمہیں میں 10 روپے دوں گا یا تمہیں کوئی گفٹ دوں گا, تاکہ وہ کانفیڈنس. انگلش کیسے آتی ہے؟ فلوئنٹ سے آتی ہے. فلو کیسے آتا ہے؟ جب آپ مستقل بات کرتے ہیں. جو چند جملے ہی سارا دن بولنے ہوتے ہیں نا, وہی انگلش کے اندر کیجیے. اور اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے, آپ بچے سے بات کیجیے. وہ اس کو تھوڑی پتہ لگے گا آپ ٹوٹی پوٹی یا غلط بول رہے ہو یا اٹک کے بول رہے ہو. آہستہ آہستہ آپ کا فلو بھی بہتر ہو جائے گا, بچے کا بھی فلو ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. تو انگلش بہت ضروری ہے. آئی ٹی بہت ضروری ہے. آج آئی ٹی کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. بچپن سے اس کے اوپر ڈال دیجیے آئی ٹی. لیکن آئی ٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے موبائل فون پکڑا دیں یا دوسرا پی سی وغیرہ پکڑا دیں کہ کھیلتا رہے. نہیں, اسکرین ٹائم آپ اس کا لمٹ کر دیں. میکسیمم آدھا گھنٹہ آپ اسکرین ٹائم کر دیں. لیکن دیکھیے وہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی ووکیلیبریٹی بڑھ رہی ہے, نالج بڑھ رہی ہے, اس کا اخلاق بہتر ہو رہا ہے, اس کا کردار ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ چیز آپ اسے دیکھنے دیجیے. آپ نہیں دیکھنے دیں گے تو وہ چوری چھپے جو اس کا دل چاہے گا دیکھے. تو اس کو آپ اچھی چیزیں آپ اس کو دکھائیے. پھر تربیت کے اندر ایک ضروری چیز ہے کہ آپ اسے گھر گرہستی کا کام سکھائیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ بچہ چھوٹا, اسے نہیں, یہ گلاس لائے گا تو توڑ دے گا. نہیں, آپ اسے کام پہ لگائیے, چاہے 1-2 سال کا. تربیت کا پیریڈ کیا ہے؟ کریڈل ٹو گریو, یعنی ماں کی گود سے گور تک ساری عمر سیکھنے کا عمل ہے. تو اس کو ڈفرینٹ جو نالجز ہیں, ڈفرینٹ جو اسکلس ہیں, ڈفرینٹ چیزیں آپ اسے سیکھنے دیجیے اور سکھائیے, اسے انکریج کیجیے, اس کو بتائیے, آپ اس کو پھر سیکھنے دیجیے. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے آپ اس کی سکھانے کے ڈیپتھ کو بڑھاتے جائیں, اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ بڑھاتے چلے جائیے. اس کے بعد پھر آپ اس کو گھر کے معاملات کے اندر اس کے گھر کی صفائی کرنا اس کو سکھائیے. کچرا اس کو ہر جگہ پراپر, اسے بتائیے کہ ایوری تھنگ ہیز اے پلیس اینڈ ایوری تھنگ از آن اٹس پلیس. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے, اور اسی مقرر شدہ جگہ پہ وہ چیز ہونی چاہیے. چیزیں بکھری نہیں ہوتی. کھلونوں سے کھیلو تو اس کو توڑو نہیں, خراب نہیں کرو, اور اس کو اس کے بعد کھیلنے کے بعد اپنا جو ہے اس کو کسی چیز کے اندر بند کر دو, کسی باکس کے اندر, کسی برنی کے اندر, کسی جار کے اندر اس کو بند کر دو. اس کو یہ بچپن سے آپ تربیت دیں گے. اور بچپن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 10-20 سال کا ہو گیا تو وہ بچپن نہیں. بچپن جو ہے اس کا 1 سال 6 مہینے کی عمر جو ہے وہ بچپن ہے. وہاں سے آپ سکھائیے, دیکھیے وہ بچہ سیکھے گا. کچرا جو ہے وہ کم عمری کے اندر ٹکانے پہ پھینکے گا, اور وہ نہیں پھینکے گا, اور اس کے اندر اچھی عادتیں ہوں گی, اس کے اندر بری عادتیں نہیں ہوں گی. بچہ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. آپ اسے سکھائیے, آپ اسے سمجھائیے, آپ اسے بتائیے. تو یہ تربیت بہت اہم چیز ہے. اس کے جب تربیت پہ آپ, اور جب وہ بڑا ہو جائے تو گھر کی جو مختلف ریپیئرز ہوتی ہیں اس کو رنگ روغن کرنا آنا چاہیے. اس کو الیکٹرک کا کام سکھائیے, اس کو دوسرے کام سکھائیے. اور دوسرا یہ کہ وہ جب تھوڑا سا میچور ہو جائے, سمجھ جائے, تو اسے آپ کسی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار لیں. چاہے آپ دیسی مرغیاں لے دیجیے, اس کو وہ اس کے انڈے بیچے.
5-7 سال کا بچہ یہ کام بڑا اچھا کر سکتا ہے. آپ اس کو کوئی تھوک کی مارکیٹ سے آپ اس کو کوئی ٹرافیاں کوئی دوسری چیزیں جو بچوں کے مطلب وہ لا دیجئے کہ یہ ہے اور تم اپنے دوستوں کو بچپن سے ہی اس کا مائنڈ جو ہے وہ بزنس کی طرف ہو جائے گا. اور بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ بزنس کی طرف لے کے جاتی ہیں. مسلمانوں کے یہاں بھی پہلے بزنس کے اندر ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف زور دیا ہے کاروبار کی طرف. اور 10 میں سے 9 جو ہے جو دولت ہے وہ بزنس کے اندر. آپ ورلڈ کے اندر بھی دیکھ لیجیے جو لوگ چیریٹی دیتے ہیں وہ کون ہیں؟ کاروباری لوگ ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کو اور اپنے ساری اچھی لائف گزارتے ہیں فائنینشیل فریڈم ہوتی ہیں وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. جاب چاہے کتنے کی بھی ہو وہ اچھی نہیں ہوتی, اس کے اندر آپ کی پروگریس نہیں ہوتی. تو دنیا جان کے اندر آپ دیکھ لیجئے تو کاروبار کے اندر ہی برکت ہے اور اسی کے اندر فائدہ ہے. 80-20 کا اگر آپ رول دیکھ لیں تو جو دنیا کی دولت ہے 80% دولت 20% لوگوں کے پاس, اور جو دوسرے 80% لوگ ہیں ان کے پاس صرف 20% دولت ہے, اور وہ بھی کسی کے پاس کم کسی کے. تو آپ چھوٹے کاروبار سے شروع کیجیے, جتنی آپ کی گنجائش ہے 1500 بھی سے بھی آپ اسے کاروبار پہ لگا سکتے اور اس کے اوپر اور جب تک بچے کی آپ کے صحت اچھی نہیں ہوگی نہ وہ ایجوکیشن میں اچھا ہوگا نہ کسی کام کے اندر ہوگا. اور دوسری بات جو ایک میں رہ گئی وہ اسپورٹس کے اندر آپ اسے ضرور دیجیے, آپ اسے اسپورٹس کے دیجیے, اس سے اس کی صحت بھی رہے. تو ہم تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں صحت کا. ایک تو بچے کے ٹیسٹ بڈس بہت احتیاط سے آپ ڈیولپ کی. بچے کو شروع میں میٹھا پسند نہیں ہے, اس کو تیکھا پسند نہیں ہے, اس کو بھلی ہوئی چیزیں فرائیڈ چیزیں, اس کو جو ہے یہ جو مرغن غذائیں بیکری آئٹمز یہ کچھ بھی نہیں, کسی سے واقف نہیں. ہم واقف کراتے ہیں کہ کچھ نہیں کھا رہا چپس کھا لو, کچھ نہیں کھا رہا کولڈ ڈرنک پی لو, 7 پیپسی بہت چل رہی ہوتی ہے بچوں کا. نہیں, آپ ان کی عادت نہیں ڈالیے, سادہ غذا بنائیں اور ایک غذا ایک وقت کے اندر, اور سادی غذا, آئل فری غذا یا برائے نام آئل, اور سبزی اور دال زیادہ کھلائیے, گوشت بھی کھلائیے, لیکن اس کی عادت بنا دیجئے. ایک ڈش ہوگی تو وہ ہر چیز کھائے گا, اور اس کو چیزوں کا بتائیے کہ کس چیز میں کیا فائدہ ہے, صحت کے حوالے سے کیا چیز کیا فائدہ, سبزیوں میں کیا فائدے ہیں, گوشت میں کیا فائدے ہیں, پھل میں کیا فائدے ہیں, ڈرائی فروٹ میں کیا فائدے ہیں, اسپائسز جو ہمارے مسالے جات ہوتے ہیں اس میں کیا فائدہ. اور جو چیزوں کا نقصان ہے جیسے جو 3 سفید زہر ہیں, نمک ہے, میدا ہے اور چینی ہے, اس کے نقصان بتائیے. اس کے ٹیسٹ بڈز کو ڈیولپ کرنے کے اندر اس کو بہتر کی, اس کو کھانے کے حوالے سے بتائیے, اس کو ایکسرسائز کے لیے لے کے جائیے, چھوٹا سا اس کو چہل قدمی کے لیے لے جائیے, پھر اسے جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے اس کو واک پہ لگائے. آدھا پونا گھنٹے کی واک بہت ضروری ہے, اور ایک ساتھ میں ایکسرسائز بھی ضروری. یہ 2 چیزیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں, یہ دونوں سے کمپلسری سبجیکٹس. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف واک کر لیں تو کام چل جائے گا, آپ صرف ایکسرسائز کر لیں تو کام چلے. یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے بینیفٹ ہیں, اور جو ہیلتھ بہتر ہوتی ہے وہ 85% جو ہے وہ ڈائٹ سے بہتر ہوتی ہے. تو اسے آپ ڈائٹ کے حوالے سے بتائیے کہ یہ اس سے. پھر ہائیڈریٹڈ رہنے کی عادت بتائیے اسے. انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا کنسیپٹ دیجئے کہ بھئی رات کو تم جلدی کھانا کھا لو, جلدی سو جاؤ, اور صبح ناشتہ کرو, تاکہ 12 سے 14 گھنٹے اس کو فاسٹنگ ملے, اور اسے بتاؤ کہ اس کا کیا فائدہ ہے. روزے رکھاؤ. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں, ہم روزے ہی نہیں رکھا رہے ہوتے کہ نہیں بچہ کمزور ہو جائے گا, ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ نہیں ہے. ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ نہیں ابھی چھوٹا ہے, وہ کبھی بڑا ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا ذہنی طور پہ وہ بڑا نہیں ہوتا, جسمانی طور پہ وہ بڑا نہیں ہوتا. اس میں کانفیڈنس دلائیں, ڈسپلن سکھائیں اسے, ٹائم مینجمنٹ سکھائیں اسے, اچھی اچھی چیزیں آپ سکھائیں اس کو, آگے سے آگے آپ اسے بڑھانے کی کوشش کیجیے. تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہے, تعلیم, صحت اور جو ٹریننگ ہے یعنی جو تربیت ہے. یہ تینوں چیزیں ایک کمپلسری آئٹمس ہیں. جیسے آپ کو کمپلسری آئٹم میں جب تک آپ پاس نہیں ہوں گے آپ پاس نہیں ہو سکتے, تو اسی لیے یہ تینوں آئٹم زندگی کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں. جب تک آپ تینوں میں پاس نہیں ہو گے آپ ترقی نہیں کرو. تو بچے کے ذہن سازی آپ بالکل بچپن میں کیجئے, آپ خود بھی سمجھیے ان چیزوں کو, ان کی امپورٹنس کیجئے, اور بچے کو یہ کہنا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا, اور پھر کوئی مہمان آیا یا فون آیا آپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے.
تو آپ اس کو کیا میسج جا رہا ہے؟ ہم اسے کہہ رہے ہیں سگریٹ بہت بری چیز ہے، بری ہے، اور ہم خود پی رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل سیف ہو۔ آپ کے بچے ترقی کرتے ہیں تو آپ کا مستقبل سیف ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی کمانے کی عمر ہے، چاہے آپ بزنس کر رہے ہو چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، ایک ایج کے بعد آپ کی آمدنی ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہوگا تو اسے محدود انکم آئے گی، اگر آپ جاب کر رہے ہو تو محدود آپ کی انویسٹمنٹس ہوگی۔ تو آپ اپنا فیوچر بھی سیو کرو گے اس کے اندر، اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سیو۔ اور ایکولی یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ تعلیم، تربیت اور صحت تینوں کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے۔ تینوں کو اس کے اوپر توجہ دیجیے، اور تینوں کو اس کے اندر بہتر سے بہتر آپ ماحول دیجیے، اور بہتر سے بہتر ان کی تربیت کیجیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔